الله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. شہر استبداد کے دیواروں در ڈھاتا رہا، گمشدہ اسلاف کی تصویر دکھلاتا رہا. پیش تھا اس کے لیے اندیشہ دار و رسن، پائے استحقار سے دنیا کو ٹھکراتا رہا. ان کمالات و محاسن میں جواب اس کا نہیں، اس قبیلے میں کوئی بھی ہم رکاب اس کا نہیں. سامعین کرام اور حاضرین جلسہ، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھ بندے حقیر کو آپ حضرات جیسی عظیم المرتبت شخصیات کے روبرو لب کشائی کی توفیق و سعادت بخشی، اور ایک ایسے مرد مجاہد کو موضوع سخن بنانے کا موقع دیا جو اگر ایک طرف حضرت شیخ الہند جیسی انقلابی شخصیت کا چہیتا شاگرد ہے، تو دوسری طرف تحریک شیخ الہند کا امین و پاسبہ بھی، جو اگر ایک طرف خدمت خلق کے جذبات سے سرشار ہے تو دوسری طرف انسانیت کا غمخوار بھی، جو اگر ایک طرف روضہ اقدس میں بیٹھ کر قال هذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دینے والا عظیم محدث ہے، تو دوسری طرف ملت اسلامیہ ہند کی دلوں کی دھڑکن اور جمعیت علماء ہند کا صدر بھی، جو اگر ایک طرف شریعت و طریقت کا حسین سنگم ہے تو دوسری طرف سیادت و قیادت کا جامع بھی. الغرض در کف جامع شریعت، در کف سندان عشق کا حقیقی مصداق ہے. اس جامع اور باکمال شخصیت کو دنیا جانشین شیخ الہند شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے نام سے جانتی ہے. سامعین دی وقار، باشندگان ہند کی بنیادی حقوق کی بازیابی اور مسلمانان ہند کی عظمت رفت کی حصولیابی کے لیے جو انقلابی تحریک حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے عہد سے چلی تھی، بالآخر اس کی کمان حضرت سید احمد شہید قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور تحریک ریشم وبال کے بانی اسیر مالٹا شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی کے بعد حضرت شیخ الاسلام کے ہاتھوں میں آئی. اس عالم کو سنبھالنے کے بعد بارہا موج اور تھپیڑوں نے آپ کا راستہ روکنا چاہا، بادلوں کی گرج اور بجلیوں کی چمکنے ڈرانے کی کوشش کی، ظلم و جبر کی تند و تیز آندھیوں نے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی ناپاک سازش کی، اپنے اور غیروں کی گالیاں سننی پڑی، حوادثوں مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، لیکن پائے حسینی ملغلس تک نہ آئی. استقلال مدنی میں کوئی ذوق نہیں آیا اور مرتے دم تک اس تحریک کو اپنی ایمانی اور دین غیر سے زندہ رکھا. شاباش شاباش ماشاءاللہ. حاضرین جلسہ، حضرت شیخ الہند کے ساتھ مالٹا کے جھیلنے والے اس وفا شعار شاگرد اور تحریک آزاد ہند کو مسلمانوں کا مذہبی اور انسانی فریضہ سمجھنے والے اس مرد مجاہد کو جب 20 نومبر سن 1920 میں استاد گرامی حضرت شیخ الہند کے وفات کے بعد دنیا نے جانشین شیخ الہند قرار دیا، تو تحریک شیخ الہند کو آگے بڑھاتے ہوئے اس نڈر اور بے باک مرد مجاہد نے شہر کراچی میں خلافت کمیٹی کی آل انڈیا کانفرنس منعقدہ 8-9 جولائی
سن 1921 میں حضرت شیخ الہند کی منظورہ شدہ تجویز ترک معاہدات کی وضاحت کرتے ہوئے ببانگ دغول نے اعلان کیا کہ حکومت برطانیہ کی فوج میں بھرتی ہونا یا کسی قسم کی فوجی ملازمت کرنا یا کسی کو فوجی ترغیب دینا بالکل حرام ہے۔ تو آپ کے اس بیان سے قصر برطانیہ کے ستون لڑکھڑانے لگے، انگریزی اقتدار خطرے میں پڑ گیا، خلافت کی بازیابی کے نعرے بلند ہونے لگے، ہندو مسلم ایک پلیٹ فارم پر آ گئے۔ اس لیے ظلم و جبر کی تاریخ کو دہراتے ہوئے اقتدار کے نشے میں چور انگریزی حکومت نے 19 ستمبر سن 1921 کی رات میں آپ کو گرفتار کر کے 20 ستمبر کو جج کے سامنے دانیال حال کراچی پیش کر دیا۔ بلال و صہیب کے اس روحانی فرزند، بوذر و آل عصر کے اشتدائی، مالک و ابو حنیفہ اور شافعی و احمد بن حنبل کے اس عاشق صادق شیخ احمد سرہندی اور شاہ عبد العزیز کے اس علمی وارث قاسم نانوتوی اور شیخ الہند کے اس لاڈلے فرزند نے اسلام کی 1413 تاریخ کو دہراتے ہوئے مسئلہ خلافت کو مذہبی فریضہ قرار دے کر جج کے سامنے افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائے کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری جرأت و بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لیت الحل کے بغیر یہ بیان دیا کہ اگر گورنمنٹ کا منشا مذہبی آزادی کو سلب کرنا ہے تو صاف صاف اعلان کیا جائے تاکہ 7 کروڑ مسلمان اس بات پر غور کرے کہ ان کو مسلمان رہنا منظور ہے یہ گورنمنٹ کی رعایا۔ اگر لارڈ ریڈنگ اس لیے بھیجے گئے کہ قرآن کو جلا دے، حدیث شریف کو مٹا دے، خود و فقہ کو برباد کر دے، تو سب سے پہلے اسلام پر اپنی جان قربان کرنے والا میں ہوں۔ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے، ماشاءاللہ شاباش، کھلونا سمجھ کر ہمیں برباد نہ کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ بہت اچھے، شاباش۔ حاضرین جلسہ، بالآخر وہی ہوا جو ظلم و جبر کی تاریخ میں صدیوں سے چلا آتا رہا ہے۔ اظہار حق کے پاداش میں 2 سال قید با مشقت کی سزا سنا دی گئی۔ تمام رفقا کے ساتھ آپ کو بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال کر حکومت و اقتدار کے نشے میں چور انگریزی حکومت نے اسے بڑی کامیابی سمجھا، لیکن ان اہل جنوں کے حوصلوں نے ثابت کر دیا کہ رسنودار نہیں اہل جنوں کی منزل، کہ رسنودار نہیں اہل جنوں کی منزل، ہم مسافر ہیں بہت دور کے جانے والے، کہ رسنودار ہماری منزل نہیں، آزادی کامل کی سرحد کو چھو کر قدم لیں گے، غلامی کی زنجیروں اور پیڑوں کاٹ کر قدم لیں گے، توغے اسیری کو گلے سے نکال کر یہ سانس لیں گے۔ یہ سنگ گرا جو حائل ہے، یہ سنگ گرا جو حائل ہے، رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے، سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے، یا جام شہادت پی لیں گے۔ شاباش، میں انہی چند ماشاءاللہ۔ باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔